ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ حضرات گرامی قدر، اسلام ایک ابدی ضابطہ حیات ہے۔ اس میں ان لوگوں کا مقام بہت ہی نمایاں ہے جو اس کی تبلیغ، ترویج اور اسے کونے کونے تک پہنچانے میں ہر حال میں پوری کوشش اور محنت کرتے ہیں۔ اسلام ایک ایسا نظام ہے کہ جس جیسا کوئی نظام نہیں، اور مسلمان انہیں یہ ایک ایسا مذہب عطا کیا گیا ہے کہ جس جیسا کوئی مذہب نہیں۔ لیکن حقیقت واقعی یہ ہے کہ اس عظیم مذہب کے ہوتے ہوئے ہر علاقے، ہر ملک اور ہر جگہ پہ مسلمان ہی تختہ مشق ہے، مسلمان ہی تشدد کا شکار ہے، مسلمان ہی پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے۔ اس کے اسباب تو بہت زیادہ ہیں، لیکن ایک خاص عنصر اس کے پیچھے کار فرما ہے، اور وہ یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی بالمنکر، نہی عن المنکر کا جو فریضہ تھا، یا تو وہ متروک ہو چکا ہے، یا پھر دعوت دین ان اصول و ضوابط کے اوپر جو اس کے لیے طے تھے وہ پیش نہیں کی جا رہی۔ پھر اس پر مستزاد یہ کہ علماء کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے دعوے دار بھی آ گئے، اور بکثرت دعوے دار اس میدان کی زینت بن گئے، جبکہ اصل حقیقت یہ تھی کہ بہت سے علماء بھی ان ضوابط اور ان اصولوں سے تہی دست ہو چکے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس وقت فتنوں کی دنیا نے سر اٹھا لیا، لوگ دین سے دور ہونا شروع ہو گئے، جبکہ پہلے ایک وقت یہ تھا کہ مبلغ، دین کی تبلیغ کرنے والے علماء قلیل مقدار کے اندر ہوا کرتے تھے اور معاشرہ بہت جلدی سدھر جاتا تھا۔ لیکن آج حالت یہ ہے کہ علماء، مبلغین کی کثرت کے باوجود حالت یہ ہے کہ لوگ دوسری طرف جا رہے ہیں اور دین سے اپنے آپ کو دور کر رہے ہیں۔ آئیے ان اسباب کی روشنی میں
ہم اپنے اسلاف کا کردار دیکھتے ہیں کہ علماء سلف ان کی تبلیغ کا طریقہ کار کیا تھا. انہوں نے اس میدان کے اندر کیسے عمل کیا، پھر ہمارا اور ان کا اس میدان کے اندر فرق کون سا ہے. تو میری اس گفتگو کو آپ 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. پہلا حصہ داعی اور اس کے اوصاف، اور دوسرا حصہ مدعوین کہ جنہیں داعی حضرات دعوت دیتے ہیں ان کے احوال، اور تیسرا حصہ اسلوب دعوت یا اسلوب بیان اور ذمہ داری اس کے حوالے سے یہ کیا ہونی چاہیے. عزیز طلبہ، دعوتی میدان کے اندر داعی کی شخصیت بڑی نمایاں ہوتی ہے. اس کے اندر ایسی خوبیاں ہونی چاہیے کہ جب یہ کسی جگہ پہ بھی دین کی دعوت دینے کے لیے منظر عام پر آئے تو اس کی شخصیت کی طرف لوگ کھنچتے چلے آئیں، اس کے ساتھ وہ محبت کریں تو دین کی خاطر محبت کریں، اس کے انداز و بیان سے بہرہ ور ہوں، مستفید ہوں، پھر وہ اس کی بات کو بڑے توجہ اور انہماک کے ساتھ سنیں، پھر اس پر عمل بھی کریں. اس لیے اس داعی کی شخصیت کے اندر ویسے تو بہت ساری خوبیاں ہیں، لیکن کم از کم 10 خوبیاں لازمی ہونی چاہیے. پہلی خوبی یہ کہ اس کے اندر اخلاص ہو. وجہ اس کی یہ ہے کہ اخلاص کے بغیر کوئی بھی انسان جو عمل کرے، جو کام کرے، جو بات کرے، اس کی کوئی وقت اور کوئی اس کی حیثیت نہیں ہوتی، نہ ہی وہ قابل قبول ہوتی. احادیث آپ پڑھتے ہیں، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی. پھر اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز جو داعی کے اندر ہونی چاہیے وہ تقوی ہے، ورع. اس تقوی اور ورع کا انسان کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو کنٹرول رکھتا ہے، ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے. پھر یہ تقوی انسان کی کہی ہوئی بات کو اللہ کے حضور شرف قبولیت سے نوازتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ صرف اور صرف ان لوگوں سے ان کے اعمال و اقوال کو قبول کرتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں، جن کے اندر پرہیزگاری اور ورع ہوتا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ داعی اللہ کے لیے بنیادی چیز جو ضروری ہے وہ ہے علم. اگر کسی شخص کے پاس علم نہیں تو اس کی دعوت کا لوگوں کے اوپر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں ہوگا. جب ایک شخص کو یہ پتہ ہی نہیں کہ میں کس چیز کی دعوت دے رہا ہوں تو وہ دعوت کی تاثیر کیا ہوگی. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر کئی ایک مقام پر اس کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں، اور خاص طور پر چلو پورا علم تو نہ صحیح، قرآن و حدیث کا مجموعی علم تو نہ تھی، لیکن اس میدان کے اندر کم از کم جو اس نے موضوع دعوت کے لیے منتخب کیا ہے اس موضوع کو وہ پوری طرح اچھی طرح اسے یاد ہونا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اس کا فہم اور ادراک اسے پوری طرح ہونا چاہیے. پھر اس علم کے ساتھ ساتھ دوسری بنیادی چیز عمل ہے. انسان کی شخصیت اس وقت تک
یہ لوگوں کو متاثر کرے گی کہ جب اس کے علم کے مطابق اس کا عمل بھی ہو. لوگوں کے سامنے اگر کوئی بات رکھے اور پھر اس بات کے اوپر یہ خود عمل نہ کرے تو یہ لوگ سمجھیں گے کہ یہ اپنے اس قول کے اندر صادق نہیں، اس قول کے اندر سچا نہیں. حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ ایک مقام پر تبلیغ دین کے لیے جو بنیادی چیزوں کو ضروری قرار دیتے تھے وہ فرماتے ہیں علم سب سے پہلے بنیادی چیز ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عمل، اور تیسری چیز فرماتے ہیں علم. تو علم کے ساتھ ساتھ عمل یہ انسان کا پورے کی پوری اس کی جو کیفیت ہے ان مدعوین کو اس بات کی دعوت دیتی ہے کہ یہ اپنے علم کے مطابق سچا بندہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ دعوت دے گا اس دعوت کی سچائی کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ یہ شخص اس قول کے مطابق خود بھی عمل کرتا ہے. جو لوگوں کو بتانا چاہتا ہے وہ بات سچی ہے اس لیے کہ یہ خود بھی اس پر کاربند ہے. دین کے داعی کے لیے یہ بات بھی ضروری ہے کہ اس عمل کے ساتھ ساتھ اس دعوت کے میدان کے اندر اس کے اندر حلم ہو. حلم کا مفہوم اور مطلب یہ ہے کہ یہ شخص بردبار ہو، اس کے اندر برداشت ہو، اس کے اندر نرمی ہو. اگر کسی شخص کے اندر یہ شدت ہے، سختی ہے، برداشت نہیں تو ایسے شخص کی بات کو لوگ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا علیک بالرفق، عائشہ اپنے اندر نرمی پیدا کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ اس نرمی اور رفق کی بنیاد پر وہ چیز مہیا فرما دیتے ہیں جو شدت اور سختی کے اوپر ہے. تو یہ حلم اور برداشت دیکھیں آپ صحابہ کے واقعات پڑھتے رہتے ہیں. مسجد کے اندر ایک اعرابی آ گیا، ایک کونے کے اندر اس نے پیشاب کر دیا، لوگ اسے روکنے کے لیے بڑھے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روک دیا. اب یہ کتنی برداشت والی بات ہے، لیکن آج ہماری حالت کیا ہے؟ تھوڑا سا ہماری طبیعت کے خلاف کوئی کام ہو جائے، تھوڑے سے ہماری طبیعت کے خلاف کوئی ایسی گیرانی والی بات کر دی جائے ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. دوسروں کے خلاف ایسے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ العیاذ باللہ. یہ داعی کا وتیرہ نہیں. داعی کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ انسان جو اللہ کے دین کی دعوت دینے والا ہے اس کے اندر حسن اخلاق ہونا چاہیے، اخلاقی اقدار اس کی اعلیٰ معیار کی. اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا انک لعلی خلق عظیم. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میزان کے اندر جب کل کلاں انسان کے اعمال کو تولا جائے گا تو سب سے وزنی انسان کے اخلاق حسنہ ہوں. ان اخلاق حسنہ کی وجہ سے انسان کی بات کے اندر وزن آتا ہے، انسان کی بات کو لوگ سمجھتے ہیں. اچھے اسلوب کے ساتھ جب لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ بڑا ہی بہترین ہوتا ہے، شاندار انداز کے ساتھ جب ان کے ساتھ گفتگو کرتا ہے تو لوگ اس کے ان حسن اخلاق کی وجہ سے اس کی طرف کھینچتے چلے آتے ہیں، اس کے قریب بیٹھنے کی خواہش کرتے ہیں، اس کی بات کو سننے اور اس سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ داعی دین کے لیے یہ بھی لازمی ہے کہ وہ اس کے اندر ایثار اور قربانی والا جذبہ موجود ہو. ایثار اور قربانی ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کوئی بھی ہو
وہ لوگوں کے دلوں کے اندر اپنی وقت، اپنا وقار، ان کے دلوں کے اندر اپنا مقام اور اپنا گھر بنا دیتے۔ پھر داعی جو دعوت اللہ کا فریضہ سر انجام دے رہا، صحابہ اکرام سب سے بڑے داعی تھے، انہی کے بدولت اس پوری دنیا کے اندر یہ دین پھیلا۔ آپ ان کی سیرت کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ ایسی زمینیں آئیں، فتح ہوئیں، تو آپ نے وہ پلاٹنگ تقسیم کرنے کے لیے مہاجرین کے علاوہ انصار کو دعوت دی، آئیں تم نے قربانی کی حد کر دی ہے، اپنے ساتھ لوگوں کو ملایا، اپنے مال باغ پریشانیوں کے اندر رہتے ہوئے اپنے ساتھی مہاجرین کو دیا، آؤ میں تمہیں کچھ پلاٹ دے دیتا ہوں، تم انہیں حصے میں رکھ لو۔ وہ کہنے لگے لا حضرت، ہم اتنی دیر تک یہ لینے کے لیے تیار نہیں جب تک کہ ہمارے یہ بھائی مہاجرین جو ہیں آپ انہیں بھی ہم جیسا عطا فرمائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو پھر صبر سے کام لینا، دیکھنا، خیال کرنا، پھر تمہاری بجائے دوسروں کو ترجیح دی جائے گی، ان کا ایثار دیکھیں کیسا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ مبلغ اور داعی کے لیے یہ لازمی ہے کہ جب اس دعوت کے میدان کے اندر آئے تو نشیب و فراز آتے ہیں، انسان کو کئی باتیں ہوتی ہیں، سخت سست کہا جاتا ہے، پھر جب ایذا اور تکلیفیں آئیں، یہ پھولوں کی سیچ نہیں، یہ کانٹوں کا میدان ہے، اور اس کے اندر پھر انسان کو صبر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ۔ اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی اسی طرح صبر کیجیے جس طرح عظیم پیغمبروں نے آپ سے پہلے صبر کیا، اور صبر کی بھی پھر انتہا۔ عقبہ بن ابی معیط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے پاس تھے، آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا پکڑ کر کے آپ کی گردن کے گرد اس نے لپیٹنا شروع کر دیا، اس قدر کہ آپ کا گلا گھونٹ دیا اس نے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، فوراً کپڑا چھڑایا اور فرمانے لگے اتقتلون رجلا یقول ربی اللہ، تمہیں کوئی خیال نہیں آتا اس کو صرف اس لیے یہ ظلم کر رہے ہو، یہ سزا دے رہے ہو، قتل کرنے کے درپے ہو کہ یقول ربی اللہ، کہ یہ تمہیں اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ لوگوں اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اور یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ تو جب اس میدان کے اندر تکلیفیں آئیں، پریشانیاں آئیں، تو اس مبلغ کے لیے یہ لازمی چیز ہے کہ وہ اس پر صبر سے کام لے، آپ سے باہر نہ ہو جائے، لوگوں کو ترکی بے ترکی جواب نہ دے۔ اگر کسی جگہ اس کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں ہو سکا، اس کی اچھی دعوت نہیں کی جا سکی، تو اب یہ کہہ دے کہ میں نے دوبارہ تمہارے پاس آنا نہیں، میں نے ان کے پاس جانا نہیں، اس جگہ پہ میں رہنا نہیں، یا اس جگہ پہ میں نے کوئی تبلیغ نہیں کرنی، یہ داعی کا شیوا نہیں۔ پھر داعی کے لیے یہ بات بھی بہت ہی خیر والی بات ہے کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ میری اس تبلیغ کا اثر واقعتاً لوگوں کے اوپر ہو، اللہ تعالیٰ کے ہاں شرف قبولیت سے یہ نواز دی جائے، تو پھر اس کو اللہ کا ذکر بکثرت کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کا ذکر ایک اتنا بڑا ہتھیار ہے کہ انسان جب اسے اختیار کرتا ہے تو اللہ کی رحمتیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں، پھر انسان کی راہیں جو مسدود ہوتی ہیں وہ کھل جاتی ہیں، پھر انسان کی گفتگو لوگوں کے اندر اثر کرتی ہے۔ والذاکرین اللہ والذاکرات، اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے لیے بڑا اجر عظیم تیار کر رکھا۔ اس ذکر کے ساتھ ساتھ پھر انسان کے لیے، اس داعی کے لیے یہ ہے کہ اپنے خاص اوقات کے اندر اللہ کے حضور دعا کیا کرے کہ اللہ
میں تیرے راستے کے اندر نکلا ہوں، میرا کوئی ذاتی مفاد نہیں، میری کوئی ذاتی ملکیت نہیں کہ جسے میں حاصل کرنے کے لیے نکلا ہوں، صرف اور صرف تیرے دین کی تبلیغ کے لیے، دعوت اللہ کے لیے۔ اللہ اس کے اندر تو نے یہ چیز ڈالنی ہے کہ اس کو قبول کیا جائے۔ اللہ تیرے حضور میری التجا ہے اور دعا ہے کہ یا اللہ یہ میری محنت کو تو قبول و منظور فرما۔ تو داعی کے اندر جب یہ اوصاف ہوں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے پھر ان اوصاف کو دیکھ کر کے وہ داعی ایک آئیڈیل بنے گا، پھر اس کی دعوت کے اس کے سچا ہونے کے اوپر لوگوں کو یقین ہوگا، تو اللہ کے فضل و کرم سے اس دعوت کو وہ قبول کریں گے۔ آئیے مدعوین کے حوالے سے جن کو دعوت دینی ہے، اس داعی کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کے حالات کو پیش نظر رکھیں۔ سارے کے سارے مدعوین وہ ایک کیٹیگری کے نہیں ہوتے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جنہیں دین اسلام کا پتہ نہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو اصحاب العلم ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو کاروباری ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں۔ تو ہر ایک کو جب اس نے تبلیغ کرنی ہے تو تبلیغ کے اندر ان کے حالات کو پیش نظر رکھیں۔ حالات کو پیش نظر رکھنے کے لیے اس دعوتی اسلوب کا خیال رکھیں۔ دعوتی اسلوب کے اندر خاص طور پر اگر انسان نرمی اختیار کرے گا تو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ وہ فائدہ یہ ہوگا، کئی دفعہ ایسے معاملہ ہوتا ہے، کچھ ایسے لوگ ہیں کہ وہ جب شدت اختیار کرتے ہیں، تھوڑی سی کو حرکت لوگوں کے اندر دیکھی تو غصے سے اپنے آپ سے باہر ہو گئے، ان کو فوراً روک دیا، ٹوک دیا، یا ان کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا۔ یہ داعی کی شان نہیں۔ داعی کا مقصد کیا ہے؟ تبلیغ کرنا، فتویٰ بازی کرنا اس کا کام نہیں۔ یہ فتویٰ صرف اور صرف ان لوگوں کا کام ہے جو صاحب الافتاء ہے۔ داعی مصلح ہے، اس کا کام اصلاح کرنا ہے، اس کا کام نمک پاشی کرنا نہیں کہ لوگوں کے زخموں کے اوپر نمک پاشی کرے، یہ اصلاح کرنے کے لیے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کے صحابہ کی زندگی اور تبلیغی مشن اس بات کا گواہ ہے۔ پھر اس داعی کے اندر یہ دعوت دینے والا کام ہونا چاہیے، اصلاح والا کام ہونا چاہیے۔ اس کے اندر یہ کام نہ کرے کہ لوگوں کو رسوا کرے، ان کو نصیحت کرے، رسوا نہ کرے۔ یہ رسوا کرنا یہ داعی کا کام نہیں۔ اس سے اس کی اس دعوت کے اوپر اثر پڑتا ہے اور اس کا نتیجہ الٹ ہو جاتا ہے۔ پھر یہ داعی یہ ان حاضرین کے متعلق یہ خاص باتوں کا خیال رکھے کہ ان کے ساتھ نرم برتاؤ کرے، حق کی تحقیق، اس کا اثبات، باطل کی تردید اچھے اسلوب کے ساتھ، اچھے انداز کے ساتھ، کسی کو نشانہ نہ بنائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہمیں اسی بات کی دعوت دیتی ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تم کر کے نہیں بولتے تھے، تم نے یہ کیا، آپ نے یہ کیا، بلکہ داعی کے لیے یہ لازمی ہے کہ جب بھی عوام کو خطاب کرے تو تم یا آپ کا لفظ استعمال نہ کرے بلکہ ہم کا لفظ استعمال کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے یہ عوام کے ذہن کے اندر یہ بات رہے گی کہ یہ بھی ہمارا ایک فرد ہے، ہمارے ہی اس معاشرے کا حصہ ہے۔ اگر یہ کہے کہ تم نے یہ کیوں کیا ہے، تم نے یہ کیوں کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھیں گے یہ اپنے آپ کو ہم سے جدا کر رہا ہے۔ پھر جب کسی کو خطاب کرے تو اس خطاب کے اندر اسے نشانہ نہیں بنانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطابات، آپ کی تبلیغ اور آپ کے تبلیغ کا انداز سب کے سامنے ہے۔ ما بال اقوام یشترطون شروطا لیست فی کتاب اللہ، اور ان لوگوں کا کیا حال ہے، حالانکہ وہ لوگ سامنے ہی بیٹھے ہوئے ہوتے۔ پھر یہ مسئلہ کہ فتوے کی ایک مشین جاری کر دینا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
قرآن مجید کا اسلوب، احادیث کا اسلوب، مسئلے کی وضاحت، پھر اس مسئلے کے اندر اس کی حقیقت، بنیادی باتیں بتا دینا، پھر اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی رہنمائی کر دینا، غلط بات کی تردید کر دینا، کسی کے اوپر تان، کسی کے اوپر قدغن، یہ کام نہیں کرتے تھے۔ پھر جوابی معاملے کے اندر جب یہ معاملہ بن جاتا ہے تو ایک خاص حالات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں، تو ان خاص حالات کے پیش نظر اگر کوئی شخص ایسی جوابی کارروائی کرتا ہے تو ان خاص حالات کے اندر ہونی چاہیے۔ آج ہمارے اندر یہ پریشانی بن چکی ہے کہ کچھ ایسے لوگ جو اس قسم کے علماء نہیں تھے، اس قسم کے مبلغ نہیں تھے، اور انہیں ان چیزوں کا ادراک نہیں تھا، جب ایک خاص کیفیت کو انہوں نے دیکھا کہ وہ بڑی پاپولر ہو گئی اور اسی انداز کے اندر انہوں نے کام شروع کر دیا، چھوٹے چھوٹے بچے اور علم کے اندر کمی، پھر نتیجہ یہ نکلا کہ ہماری وہ کیفیت پوری کی پوری تبدیل ہو چکی۔ آج اس وقت وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو دین کی تبلیغ اور دین کی دعوت تھی، وہ دین کی دعوت نہیں رہی، بلکہ حقیقت کیا بن گیا؟ یہ دعوت دین یہ انجوائے بن گیا، یہ ایک ذائقہ حاصل کرنے والی چیزیں بن گئی۔ فلاں جگہ پہ چلیں جی، وہاں بہت مزہ آتا ہے، فلاں صاحب آئیں گے جی، ان کی تقریر اتنی لچھے دار تقریر ہے کہ بس اب کیا کام ہے جی۔ اللہ ان سب علماء کو جزائے خیر دے، میں کسی کے اوپر تنقید نہیں کر رہا۔ اصل حقیقت اس کے اندر یہ تھی کہ مبلغ کا کام ہوتا ہے کہ لوگوں کی سروس کرنا، لوگوں کی اصلاح کرنا، لوگوں کے رسوم و رواج کو ٹھیک کرنا، لوگوں کو دین کی طرف راغب کرنا۔ لیکن ہماری مصیبت یہ بن گئی ہے کہ ہم لوگوں کے رواج کی طرف خود ہی ہم نکل آئے، جو وہ چاہتے ہیں ہم انہی کی ڈیمانڈ کے مطابق دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، حقیقت اس کے اندر یہ ہے کہ داعی خود لوگوں کو دعوت دیتا ہے، داعی کا یہ کام نہیں کہ لوگوں کے پیچھے وہ چل نکلے، لوگوں کی بری بات کو وہ اس انداز کے اندر رکاوٹ ڈالے، لوگوں کی بری بات کو اس طرح وہ رد کرے کہ انسان اس کی بات کو سمجھے بھی، اس کو قبول بھی کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر اپنے اس مزاج کی جو کیفیت ہے وہ برداشت کے اندر ہونی چاہیے۔ اتنا برداشت ہو کہ انسان کسی قسم کی کوئی ایسی حرکت نہ کرے۔ اب دیکھیں صورتحال عجیب قسم کی ہے، مبلغ حضرات جب بیٹھتے ہیں سٹیج کے اوپر تو پھر یہ انداز اختیار کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، مجھے اگر دیکھنے والی میری اگر 2 آنکھیں ہیں تو میری طرف 100 آنکھیں ہیں، میری ہر حرکت نوٹ کی جا رہی ہے۔ اگر میرے کان 2 ہیں سننے والے تو مجھے سننے والے 100 کان ہیں، میری ایک زبان ہے اور میرے خلاف 100 زبان نکلے گی۔ اس لیے داعی کے اندر یہ فرق ہونا چاہیے کہ اس کی زبان بازاری نہیں ہونی چاہیے، اس کے ڈائلاگ وہ اس قسم کے نہیں ہونے چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ذمہ داری ہے۔ وہ ذمہ داری کیا ہے؟ اس نے تبلیغ کرنی ہے قال اللہ قال الرسول کی۔ قال اللہ قال الرسول کی جو تبلیغ ہے یہ انسان کو روک کر کے رکھتی ہے، اور ہمارے اسلاف یقیناً انہی چیزوں کے اوپر کاربند تھے۔ ان کی تھوڑی سی بات بھی وہ بہت زیادہ مفید ہوتی تھی، تھوڑی سی گفتگو ان کو زیادہ فائدہ دیتی تھی۔ لیکن آج ہمارے لمبے لمبے خطابات، لمبی لمبی تقریریں وہ اوپر سے گزر جاتی ہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ جو اسلاف کا اسلوب تھا وہ حقیقتاً ہم نے اسلوب ترک کر دیا ہے۔ جو اسلاف کے اوصاف تھے وہ ہمارے اندر اوصاف نہیں رہے، اور جو اسلاف کا بیان کا اسلوب تھا وہ ہمارے بیان کا اسلوب نہیں رہا۔ اللہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان اسلاف کے بیان کا اسلوب بھی اختیار کریں، ان اسلاف کی خوبیاں بھی اپنے اندر پیدا کریں، اور ان اسلاف کے جو عادات اور جو مدعوین کے حالات کو وہ پیش نظر رکھتے تھے ہم ان کو بھی پیش نظر رکھیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو کما حق ہو اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علیہ الا البلاغ۔ سبحانک اللہ